تعلیم و تربیت انسان کے کردار کو بنانا، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو؟ بے شک کہ آپ آنے والی جنریشن کو اس طریقے سے سنوار کے چلے جائیں کہ وہ اپنے پیچھے آنے والی جنریشن کے لیے کام آ جائے. صحیح. صرف علم پہنچا دینا کمال نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کے ساتھ ساتھ اس علم پر عمل کرنا بھی سکھایا اور اپنی حیات طیبہ طاہرہ سے بتایا. تو بحیثیت استاد یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر چینج لے کر آنا ہو تو استاد کا کردار دیکھنا پڑتا ہے، کیا وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے. اگر دے رہا ہے تو یقیناً آپ کا معاشرہ پازیٹیو ہوتا چلا جائے. مان بھائی آپ کو دیکھ کے یہ خوشی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ اتنے ینگ ہیں اور ماشاء اللہ اتنے کام آپ کرتے چلے جا رہے ہیں. پی ایچ ڈی بھی آپ کریں. یقین جانے میں 2-4 پی ایچ ڈی والے بندوں کو جانتا ہوں، ان کی پی ایچ ڈی دیکھ کے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ پی ایچ ڈی وہ والا ہے، پھرا ہوا دماغ، یعنی عجیب ہوتے ہیں وہ. تو اس حوالے سے ماشاء اللہ آپ تو مجھے بہت سلجھے ہوئے اور ایسا زبردست لگ رہا ہے. اچھا جی نیکسٹ. مخفف جو تھا نا، یہ پی ایچ ڈی مخفف بھی کہا جاتا ہے نا. دیکھیں میں بھی ایبریویشن نہیں، اردو کی نہیں ہے، مخفف آپ بولیں گے. تو مخفف جو ہے وہ بڑا اچھا لے کر آئے ہیں ایاز. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گی، یقیناً آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. اچھا آج ہم سب کا بڑا طویل انٹروڈکشن دے رہے ہیں، تو میں اپنے اس بھائی کے بارے میں ضرور کہوں گی. ایک تو بہترین انسان ہے یہ. جتنے علماء کرام آتے ہیں ان کے ساتھ جب بھی ان کی وہ ہمیشہ ان کی تعریف کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر انسان ہے. جب دوسرا آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف کر دینا، بس یہاں پر جو ہے وہ مہر لگ جاتی ہے کہ وہ کتنا بہتر انسان ہے. اس سے بڑھ کر اگر دنیاوی لحاظ سے بات کریں تو ماشاءاللہ سے کپڑے کا کام کرتے ہیں، بڑا اچھا بزنس ہے. رب اور برکت دے میرے بھائی کے کاروبار میں. اور پھر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے تمغہ ہو سکتا ہے انسان کے لیے. ایک چیز اور مجھے بہت پسند ہے جی، وہ ہے ان کی سادگی. ماشاءاللہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود سادہ طبیعت اور سادگی سے رہتے ہیں. کیا کہنے. اور آواز میں ان کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ مائک کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی کو. مائک کے بغیر اتنی جاندار آواز ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عباسی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں نے جو کلمات میرے لیے ادا کیے میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے اور الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اللہ اسی کام میں مجھے لگائے رکھے مرتے دم. آمین آمین. بس باتیں تو ہم کرتے رہیں گے، جب آپ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ بالکل کلام پہلے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گل سجاتے سجاتے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. میرے لب پہ مولا میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی بس یہی دعا ہے، بس یہی دعا ہے. میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر، ہم سب کی سانس نکلے درے مصطفیٰ پر. غم دل نبی کو
سناتے سناتے میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر. یہ ہے میرا ایمان میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے نہ کوئی ہنسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا جو دیوانہ ہوگا وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر. نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. کیا کہنے آپ کا نام ادا کرتے ہیں واسی بھائی, ایک انرجی ایک جان ڈال دیتے ہیں. واہ 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 کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا جناب. ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ جاری, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم ذرا اعتکاف کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں گے. تو ثنا سب سے پہلے میں سمیر صاحب سے ذرا درخواست کروں گا کچھ ہمیں بتائیے اعتکاف کے حوالے سے. دیکھیں اعتکاف اصل میں خلوت نشینی اختیار کرنے کا نام ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں کو حاصل کرنے کی نیت سے 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اس نیت سے داخل ہو کہ میں رمضان کے اس آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں, اور وہ ایک فقیری حلیے میں لباس میں اللہ کے دربار میں اس امید اور اس لگن اور اس مقصد کے ساتھ بیٹھے کہ میں اس اعتکاف میں اس خلوت نشینی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا پروانہ حاصل کروں گا. تو اس مقصد سے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے. دوسری طرف اعتکاف دین اسلام میں خاص طور پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت عظیم نعمت ہے. یعنی کہ جو پچھلی قوموں پر جب نظر پڑتی ہے اور امتوں پر تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ان کی زندگیاں صدیوں پر محیط ہوتی تھیں, لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے تو اس امت کی جو زندگی ہے اس کا ایوریج اگر آپ دیکھیں تو 55 سال 60 سال 65 سال یہ ایوریج ایک لائف ہے جو یہاں پر لوگ لیڈ کرتے ہیں. صحیح. تو اب ان قوموں میں جو نیک لوگ تھے انہوں نے اتنی صدیوں عبادت کی اور کتنا ثواب انہوں نے اللہ کی بارگاہ سے حاصل کیا. تو اب وہ امت جس کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں, اور تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے. تو اس امت کے لیے بھی تو کوئی خاص اہتمام ہونا تھا. تو رب تعالیٰ نے اعتکاف جیسی نعمت دے کر, رمضان المبارک جیسی نعمت دے کر, اور خاص طور پر اس رمضان المبارک کا جو آخری طاق آتے ہیں آخری عشرے کی, ان میں بے پناہ اور بہت ساری برکتیں اور رحمتیں
کے نزول کا وعدہ کر کر اس امت کو اس قابل بنایا کہ چند سال زندگی گزارنے کے بعد بھی اپنے اعمال سے، اپنی عبادتوں سے یہ وہ مرتبہ اور مقام حاصل کرتی ہے کہ جو صدیوں پر محیط جن کی عبادت تھی ان سے بھی جو ہے نا یہ آگے نکل جاتی ہے۔ کیا بات ہے، بالکل بھائی دل چاہ رہا ہے میں اسی طرح سنتا رہا ہوں، لیکن کیا ہے اسماعیل بھائی ذرا بریک کی طرف جاتے ہیں، بالکل تو بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اس سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ ملی نہیں جولی ہماری تنگ ہے، جولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں وجہ کائنات، لوگ بھی مانے جائیں گے، لوگ بھی مانے جائیں گے، آج نہیں تو کل سے ہی، لوگ بھی مانے جائیں گے، آج نہیں تو کل سے ہی، دیکھا جو انہیں کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے، دستے عطا کے سامنے، دستے طلب بڑھا دیا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ باسی بھائی خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں آپ، بہت اچھا۔ جناب اعتکاف کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ، بالکل۔ تو نعمان صاحب، مفتی نعمان صاحب کی طرف آؤں۔ مفتی صاحب، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتے ہیں، تو یہ ہمیں سنت بھی مل گئی۔ پھر اس حوالے سے کچھ اور بھی روایتیں ملی کہ کمر کس لیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی تلقین کیا کرتے تھے، تو کتنا لازم ہے ہم پر کہ ہم اس سنت عبادت کو اختیار کریں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بالکل جیسے یہ آخری عشرے کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں جی، اور اس کی دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ایک عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی وہ ایک اعتکاف کی دی۔ بے شک۔ پہلے ہم چلتے ہیں قرآن کی طرف اور ذرا دیکھتے ہیں کہ اعتکاف سے متعلق کچھ بات وہاں ملتی ہے یا نہیں، پھر سنت کی طرف آتے ہیں، تو تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ وہ بات جو ہم یہاں بیٹھ کر رہے ہیں وہ مستند اور معتبر بات کر رہے ہیں۔ پروردگار نے قرآن کے اندر بیان کیا وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ پروردگار نے بات بیان کی کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ ہمارے گھر کو پاک اور صاف ستھرا کریں۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اس کا طواف کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر آ کر اعتکاف کر رہے ہیں یا ٹھہر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو یہاں آ کر رکوع کر رہے ہیں، یہاں آ کر سجود کر رہے ہیں۔ تو لفظ اعتکاف ہمیں قرآن سے مل گیا، تو
تو اس کا مطلب اعتکاف کوئی نہ کوئی چیز ہے تو جس کا ذکر پروردگار قرآن میں کر رہا ہے اور اپنے انبیاء سے کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو صاف کرو. تو اب یہ بات تو قرآن سے پتہ چل گئی. اب چلتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیا کرتے تھے اور ان کا طرز عمل کیا تھا اور اس سنت کو انٹروڈیوس کرانے کا شریعت کا مقصد کیا تھا. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تبھی عبادت میں لطف آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. کیونکہ اس دور کے اندر اگر ہم نظر کرتے ہیں تو ینگسٹر کافی ماشاءاللہ اعتکاف کے اندر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت دی, لیکن اس کے در پردہ ایک مقصد یہ بھی کچھ عرصے میں نظر آیا کہ کسی نہ کسی انداز سے یہ اعتکاف ایک پروفیشن یا ایک کھیلنے کودنے کی اور ایک بیٹھنے کی جگہ بن گئی. تو ہم اس بات کو بھی ہم نے نوٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے ہر چیز پہ نظر رکھنی ہے کہیں اس عبادات کا مذاق تو نہیں بن رہا, اس کا کما کانا حق کو ادا ہو رہا ہے یا نہیں. تو جو حدیث مبارکہ آپ نے مفہوماً عرض کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور اس کے راوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف فی عشر الاواخر من رمضان. تو یہ اس کے عربک ورڈ ہیں تاکہ ہم یہ بھی عوام کے سامنے رکھیں کہ حضور کے الفاظ کیا تھے, ان کے صحابہ کیا دیکھتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے. آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو پھر ہم بات کرتے ہیں رمضان کی ابتدا سے کہ پہلا عشرہ رحمت, دوسرا مغفرت اور تیسرا عتق من النار, یہ مطلب جہنم سے آزادی کا عشرہ. اب ان تینوں کو کمبائن کریں تو ایک رزلٹ ہمیں ملتا ہے کیا کہ یا رب اپنی رحمت کا نزول کر اور وہ رحمت ایسی ہو کہ ہماری بخشش ہو جائے اور وہ بخشش اس صورت میں ہو کہ ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے. اور اب ان تینوں کو ہم نے پلس کیا تو آخر میں رزلٹ کیا ہوا کہ ہر حال میں ہمیں اپنی مغفرت کا پروانہ تیری بارگاہ سے چاہیے. تو یہ تو بات ہو گئی یہاں کی. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیا کرتے تھے وہ حدیث سے ثابت ہو گیا. اور رمضان المبارک کے جو روزے فرض ہوئے وہ سیکنڈ ایئر آف ہجرہ کے اندر مسلمانوں پہ روزے فرض ہوئے. اس کے بعد سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری ایام تک جو رمضان ملا وہاں تک اعتکاف پابندی سے کرتے رہے. جیسا آپ نے انٹرو میں پوچھا کہ ہمیں سنت کو کتنی پابندی سے کرنا چاہیے, تو یہاں میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ اعتکاف کی ڈفرینٹ اقسام کیا ہیں. ایک فرض یا واجب کہہ لیں, ایک سنت موقع علی الکفایہ جو یہ رمضان کے آخری عشرے کا ہے, اور ایک نفل اعتکاف. اب یہ فرض اور واجب کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں منت مان لینا, نظر مان لینا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 2 دن کا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا, تو یہ اس نے نظر مانی, یہ واجب ہوگی. یا اس کو مقید کر لینا کہ اگر میرا فلاں بحیثیت مجموعی اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو پورے علاقے والوں پر عذاب ہوگا. اگر کوئی بھی جامع مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو سب کے اوپر سے عذاب ہٹ جائے گا اور اس کو ثواب ملے گا جو اس عبادت کے لیے. کوئی ایک شخص بھی علاقے سے بیٹھ گیا تو ان سب پہ سے عذاب کی کیفیت ہٹ جائے. تو یہ علی الکفایہ کا مفہوم ہو گیا. تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ علی الکفایہ. اب دیکھیں اس کو علی الکفایہ رکھا کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں بخوبی جانتے تھے کہ اگر یہ فرض یا واجب کی کیٹیگری میں آ جائے گا تو مسلمانوں کو رمضان کے اندر 2 چیزیں فرض یا واجب کرنی پڑیں گی, ایک تو دن میں روزہ اور آخری عشرے کے اندر اعتکاف. تو کہیں یہ ان کے اوپر مشکل نہ پڑ جائے. تو اس کو سنت موقع علی الکفایہ یوں کہا کہ کچھ نہ کچھ لوگ تو اس کے اندر شامل ہوں تاکہ دوسروں کے لیے اس بات کا اجر و ثواب کا رستہ کھلا رہے اور لوگ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ یار اس سال میں نہیں بیٹھا, انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اس کے گھر میں اس کے گھر کا مہمان بنوں. اچھا مفتی صاحب, ایک سادہ سا سوال, بڑا ہی بچوں جیسا بھی کہہ سکتے ہیں وہ سوال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے لازمی مسجد میں جا کے یا آپ گھر میں بھی یہ ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس کے بارے میں شریعت نے پوری ایکسپلینیشن دی ہے. صرف چند باتیں کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کرے, گھر میں نہیں, گھر میں نہیں. اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کے اندر اعتکاف کرے اور گھر میں بھی اس جگہ پر اعتکاف کرے جو روم اس نے سلیکٹ کیا ہوا ہے عبادت کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, جس کو بیت مسجد کہتے ہیں. مطلب اپنے گھر کا وہ سب سے کارنر والا اندر والا روم جہاں پہ زیادہ پرائیویسی آپ کو مل سکے وہاں پر وہ اعتکاف کرے. کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہے کیا؟ اس کے لغوی معنی ہیں تعظیم سے کسی کے پاس ٹھہرنا, اور شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے اعتکاف کرنا. اور اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک یا رب میں تیرے در سے نہیں ہٹوں گا جب تک تو مجھے بخشش و مغفرت نہ عطا کرے. اچھا, اور مفتی صاحب یہاں پر یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ جو لوگ گھر میں بھی اعتکاف کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے, یقیناً میری بہت ہی کم عقل ہے, لیکن وہاں پہ بھی آپ کو لگژریز نہیں چاہیے, آپ کو زمین پر آپ کو زمینی نشست آپ کی ہونی چاہیے. اس کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں اس اعتکاف میں رہنے کے کہ آپ نے کس طرح ان دنوں کو گزارنا ہے. یہ تمام چیزیں, موبائل فون
فون جو ہے ایک بڑی خاص چیز جو ہے، اس کو آپ ساری چیز آپ دنیا سے انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں، نہیں، وہاں آپ اللہ کے سوالی بن کر بیٹھے ہوتے ہیں. آپ مسجد میں بیٹھے ہوں یا گھر میں بیٹھے ہوں، وہ اللہ کا گھر ہے اور آپ سوالی بن کے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کرے گا تو میں اٹھوں گا. زندگی میں 10 دن کے لیے موبائل بند کر دیں، بند کر دینا چاہیے. سہیل صاحب یہ ذرا بتائیے گا. اور یہ بلکہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ گاہے بگاہے یہ بات ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایک تو جہاں ایک اچھی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کا طبقہ ایک کثیر تعداد میں ہمیں مساجد میں اعتکاف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اٹس اے ویری پازیٹیو سائن. بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اعتکاف کی اصل روح ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو مجروح کیا جا رہا ہے. بجائے اس کے کہ ہم خلوت نشینی اختیار کریں، بجائے اس کے کہ ہم نفل نمازیں ادا کریں، تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید سے اپنے قلوب کو منور کریں، بجائے اس کے کہ ہماری زبانوں پر درود و سلام جو ہے وہ ہر وقت جاری رہے، بجائے اس کے کہ درود و سلام جو ہے وہ ہر وقت جاری رہے، بجائے اس کے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں اور دین کا مطالعہ کریں، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم گیدرنگز بنا کر اور وہاں پر دنیاوی باتیں کر رہے ہیں. موبائل کی جو آپ نے بات کری، میں انڈورس کروں گا کہ نہ صرف موبائل پر دنیاوی باتیں ہوتی ہیں بلکہ کاروباری معاملات بھی اعتکاف میں بیٹھ کر چلائے جاتے ہیں. اور جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اصل روح کیا ہے اعتکاف کی، کہ آپ دنیا و مافیہ سے کٹ کر آپ خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں. اور یہاں بڑا ایک نفیس نقطہ میں بیان کروں گا کہ وہ خلوت نشینی تو ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم ایک ہوتے ہو یا اکیلے ہوتے ہو تو میں دوسرا ہوتا ہوں، جب تم دو ہوتے ہو تو میں تیسرا ہوتا ہوں. یعنی کہ اس خلوت نشینی میں بھی انسان اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اس خلوت نشینی میں بھی اگر وہ صدق کے دل کے ساتھ عبادت کرے تو جلوت نشینی میں ہوتا ہے. یعنی کہ اکیلا رہ کر وہ اپنے رب کا مناظرہ بھی کرتا ہے اور مشاہدہ بھی کرتا ہے. بلکہ زور دیا گیا ان لوگوں کو اس بات پر کہ وہ اپنے ذہن تیار کریں کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھیں تو وہ مراقبہ کیا کریں. مراقبہ کس انداز میں کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص صحیح نیت اور صدق دل کے ساتھ اور محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے تو اس کو درجہ احسان عطا کیا جاتا ہے. احسان کے 2 درجے ہیں، ایک ہے ادنا اور ایک ہے اعلیٰ. ادنا درجہ کیا ہے کہ جب انسان اعتکاف کرے اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہے تو اپنی آنکھوں کو بند کر کر کچھ دیر یہ محسوس کرے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. جب 3 سے 4 دن وہ یہ پریکٹس کر لے گا، ناؤ ہی از مینٹلی پریپیئرڈ کہ اب وہ اس احسان والے درجے کی جو اعلیٰ درجے کی صفت ہے اس کو وہ اپنے اندر جو ہے نا وہ لانے کا یہ اختیار کرنے کے لیے کوشش کرے. تو اب اس کے بعد اس کی پریکٹس کیا ہو کہ جب وہ ریاضت و عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے تو آنکھیں بند کر اب وہ یہ تصور کرے کہ اب میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ اعلیٰ درجے کا جو احسان ہے اس پر وہ شخص فائز ہو جائے گا جو اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے اعتکاف کی نیت کی ہے، وہ اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ دنیا و مافیہ سے کٹ کر خلوت نشینی اختیار کرے، اپنے رب سے لو لگائے، اس سے عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، گریہ و زاری کرے. یقیناً دنیا میں بھی کی بھلائیاں بھی اس کو عطا کی جائیں گی اور آخرت کے خزانے بھی اس پر کھول دیے جائیں گے. کیونکہ جس کو رب مل گیا وہ یاد رکھے کہ اس کو سب مل گیا. بے شک جناب، بے شک. اور ایاز میں صرف ایک بات یہاں کہنا چاہوں گی، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ شاید جملوں سے نہیں سمجھی جا سکتی، اس کو محسوس کرنا پڑے گا. آپ ایک بار جب اس چیز سے گزریں گے نا، آپ ایک بار نفلی عبادت ہی کر کے دیکھیں. جس طرح ابھی مفتی صاحب 1 دن اور 2 دن کے اعتکاف کا ذکر کر رہے تھے، وہ بھی میں 27ویں شب سے بھی لوگ بیٹھتے ہیں. اور جب آپ اس کیفیت میں، جب آپ اس روحانیت کو محسوس کرتے ہیں نا دنیا سے کٹ کے، تو رب کی طرف سے آپ کو کسی صورت میں سگنل مل جاتا ہے کہ بھائی تم جڑ گئے ہو. اور یہ ہوتا ہے اگر آپ صدقے دل سے وہ کام کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ اور اعتکاف کے مسائل ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے پیام رمضان میں. اور پیام رمضان میں ایک دفعہ پھر، اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ اعتکاف کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں. مفتی صاحب یہاں موجود ہیں. ایک پھر میرا سادہ سوال، کوئی اتنا کوئی وہ نہیں بھاری بھرکم. لوگ کچھ ایک گھر میں کمانے والا ہے اور اس کے لیے دنیاوی کام بھی بہت ضروری ہے. ظاہر ہے وہ کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیسے، اپنے بچوں کی کفالت کیسے کرے گا. لیکن اس کا دل بہت ہے کہ وہ اعتکاف میں بھی بیٹھے. ایسے لوگوں کے لیے بتائیں جو ان کی مجبوری ہے کہ وہ بیٹھ نہیں پاتے، ٹائم نہیں دے سکتے اس طرح، کیوں جو ان کے پیچھے یہ فیملی ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں اسلام ایسا دین ہے، اتنا آسان دین ہے کہ اس پہ ہر شخص آسانی سے عمل کر سکتا ہے. صحیح. یہ اسلام کی بیوٹی ہے جو ہم نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتے. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے نہیں کرنا.
सोचे तो सही, परवरदिगार ने फ़र्ज़ रखा है तो वो क्यों रखा है? अगर मैंने शुरू में यही कहा कि एतकाफ़ करना इतना ही ज़रूरी होता तो ये फ़र्ज़ के दर्जे में होता। सही बात। और जब फ़र्ज़ के दर्जे में होता तो जैसा मैं दिन के अंदर रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रख रहा हूँ तो मुझे आखिरी अशरे में हर हाल में एतकाफ़ करना पड़ता। मुझे इस पे एक बात और है, आप वो तो मैं समझ गया फ़र्ज़ नहीं, लेकिन उसका अपना दिल है कि मैं भी काश इस इबादत का हिस्सा बनूं, तो उसके लिए क्या है, ये वाली बात पूछना। बिल्कुल, उसको अपना जहन बनाए, अपनी नीयत करे, परवरदिगार उस नीयत की बरकत से उसके लिए आसानी कर देगा। और जहाँ तक ये बात है कि वो वाहिद कफ़ील है, तो देखें घर की ज़िम्मेदारियाँ तो सारी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। और ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर इस इबादत को जो बताया गया, एतकाफ़ की जो सुन्नत दी गई, वो सिर्फ आखिरी 10 दिनों में दी गई, इसी वजह से कि पूरे महीने का एतकाफ़ सुन्नत मौक़त अलल किफ़ाया नहीं बनाया, सिर्फ आखिरी अशरे का बनाया कि कम से कम 10 दिन तो निकाल सको। और दूसरी बात वो ये समझता है कि भाई इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वरना पीछे देखने वाला कोई नहीं है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर बयान किया, खैरुकुम ली अहली, तुम में बेहतर वो है जो अपने अहल और अयाल के लिए बेहतर है। मतलब उनकी तमाम ज़रूरियात को जो पूरा कर रहे हैं वो भी इबादत है। आप भूल क्यों जाते हैं कि इस्लाम सिर्फ आपको बांध के इबादत कराना चाहता है। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। आप अगर सिद्के दिल से कमा रहे हैं, हलाल रोज़ी ला रहे हैं, अपने बच्चों के मुँह में हलाल निवाला दे रहे हैं, तो क्या ये कम इबादत है? वाह वाह वाह, ये भी तो इबादत है। लेकिन आपकी जो इंटेंशन है उसको आप और प्योर करें और रब से दुआ करें कि यार अब जहाँ तूने मुझे इस तरीके के मामलात में साबित कदमी अता की, मेरे लिए मामलात आसान कर, ताकि मैं आइंदा रमज़ान ज़रूर ये एतकाफ़ की इबादत को पूरा कर सकूं। यकीनन जब आप दूसरों के हुकूक पूरा करते हैं तो वो जो दुआएं आपको रब की तरफ लेकर जाती हैं, उनकी बात कुछ और होती है। मुफ्ती साहब, हम एतकाफ़ के हवाले से बात करें, ये भी ज़रूर बताइएगा, भी आपने जिक्र किया था एक तो नफली एतकाफ़ और ये भी आपने सुन्नत एतकाफ़ का बताया। एतकाफ़ में रोज़ा होना ज़रूरी है, ये इसकी एक शर्त है एतकाफ़ की। जो आपने ये जिक्र किया था कि मन्नत के तौर पर भी लोग एतकाफ़ करते हैं, वो रमज़ान के अलावा भी किया जा सकता है, उसमें भी रोज़ा रखना होगा। अब देखें, एतकाफ़ और रोज़ा दोनों का कनेक्शन क्या है? रोज़ा फ़र्ज़ है और एतकाफ़ सुन्नत है। रमज़ान मुबारक की बात हम करते हैं। हमने शुरू में एक कंडीशन बताई थी कि वाजिब जो मन्नत वाला है एतकाफ़, तो एतकाफ़ कंडीशन ही इमाम आज़म के नज़दीक रोज़े के साथ मशरूत है। तो रोज़ा रख के दिन में और फिर आप अपना एतकाफ़ को पूरा करें, वो जितने दिन की आपने मन्नत या नियत की है। और इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के अंदर कोई ये समझे कि भाई मैं एतकाफ़ में मस्जिद में हूँ, या ख़वातीन ये समझे कि मैं अपने हुजरे में हूँ, लेकिन रोज़ा मैं बीमारी की वजह से नहीं रख सकी, तो ऐसे लोगों को ये बात जानना ज़रूरी है कि जब रोज़ा नहीं है तो उनका एतकाफ़ भी नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ छूट गया तो सुन्नत कैसे बाकी रहेगी। इसलिए फ़र्ज़ पहले, सुन्नत बाद में। तो ये इसका आसान सा जवाब हो गया। बहुत अच्छा, थोड़ी सी ज़रा एतकाफ़ की बातें तो हम कर ही रहे हैं, वो उस वक्त से मैं मुतासिर हुआ हूँ आपके वो PhD पे, ये किस में कर रहे हैं, ये ज़रा बताइएगा जी। ये अल्लाह पाक का एहसान अजीम है, इस्लामिक स्टडीज़ विद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी इस एज की ज़रूरत है कि ऐसे स्कॉलर्स हों जो दीन और दुनिया दोनों पैरेलल जानते हों और जनरेशन की सही तरबियत कर सकें। तो हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, अता करने वाली ज़ात परवरदिगार की है। और इल्म तो वो ख़जाना है जो आपकी आँख खुलने से लेकर आँख बंद होने तक आपके साथ होता है, आप हासिल करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म से मुताल्लिक़ कई मकामात पर अहादीस मुबारका के अंदर बयान किया कि तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना ज़रूरी है, लाजमी है, फ़र्ज़। वहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्र की क़ैद नहीं बताई, उम्र की क़ैद नहीं बताई कि इस एज में हासिल करना। लेकिन ये तो आपका शौक़ है, आप कोशिश करें, और ये रब की अता होती है कि वो और आगे आपको लेके जाए, ताकि आप दीनी दुनियावी दोनों मामला से आगाह हों और कौम की इस्लाह करने में और पहले अपनी इस्लाह करने में कामयाब हों। अच्छा, आप दोनों से एक बात है कि माशाल्लाह आप लोग इतनी तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं ज़रा से भी कुछ एजुकेशन उनका दिमाग अजीब हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि एहसान कर रहे हैं। तो ऐसे इल्म है क्या? इल्म है क्या? असल में इल्म तो नूर है। इल्म क्या है? इल्म नूर है। और आपने ये देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जिस दरख्त के ऊपर फल लगे होते हैं वो झुका हुआ। तो अहले इल्म तो है ही वो कि जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह का खौफ दिल में रखते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते हैं, असहाब रसूल से, आले बैत से, औलिया कामलीन से, सूफिया कराम से मोहब्बत रखते हैं। तो हम अगर अपने बुज़ुर्गों की हयात को देखें तो उनके अंदर गुरूर और तकब्बुर नहीं था। गुरूर तकब्बुर की बात करनी है तो फिर इल्म की बात आती है कि अल्लाह ने जब कहा तमाम फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, तो फसजदू कुल्लुम, सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। तो फ़र्क समझ आ गया कि जहाँ इल्म नहीं वहाँ पर गुरूर और तकब्बुर है।
اور جہاں پر علم ہے وہاں پر جھکا ہوا ہے. کیا بات ہے. یہ تو بات ہے. اور جب رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا, وہاں نبوت کا اختتام ہو گیا. اس کے بعد یہ علماء ہی تو ہیں جو رب کا پیغام جو ہے, جو نبی کا پیغام ہے, وہ لوگوں تک عام کرتے ہیں. اور اگر ان میں ہی جو ہے وہ نرمی نہیں ہوگی تو پھر کس میں نرمی ہوگی؟ تو یہی تو ہمیں سکھانے والے ہیں. وسیم بھائی, آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس محفل میں, یقیناً آپ کا بہت بڑا حصہ رہتا ہے, آپ جب کہتے ہیں تو وہ نور آ جاتا ہے اس محفل میں اور نورانی ہو جاتی ہے محفل. تو آپ سے بھی کلام کی درخواست ہے. اچھا, کلام سے پہلے وسیم بھائی یہ بتائیں, اعتکاف میں کبھی آپ کا بیٹھنا ہو؟ سوال سے تھوڑا سا. الحمدللہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے اس میں کہ میں میٹرک میں جب تھا تو اس وقت میں مری میں اپنے مسجد میں اعتکاف بیٹھا تھا. اور آپ کہاں بیٹھے تھے؟ مری میں. مری میں. اچھا یار میں نے ٹھنڈے روزے رکھے. جی الحمدللہ. تو وہاں پہ یاز بھائی یہ تھا کہ ہم دو جو تھے وہ کم سن تھے, یعنی کہ جوان تھے, اور باقی سب بڑی عمر کے تھے. تو اس میں یہ تھا, انہوں نے کہا یہ بچے ہمارا روزہ خراب نہ کر دیں, یہ شرارتی ہیں اور یہ. اچھا. مگر ہم نے ان کے ساتھ ایسا ہمارا راہ برتاؤ, اتنا ان کا ادب کیا اور اتنی محبتیں ہم نے وہ 10 دن سمیٹی کے. آخری جب چاند نظر آئے تو مجھے یاد ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو رہے تھے کہ کاش ہم اور یہاں پہ رکتے اور ہمیں اور ٹائم ملتا. تو میرے لیے, اور جو میرے ساتھ تھے, اللہ رب العزت آدھے وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے, اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے اور جو آج بھی حیات ہیں, تو ہماری اتنی پکی دوستی ہے کہ میں جب بھی مری جاتا ہوں تو اپنی فیملی کی طرح ان سے ملنے ضرور. ایک قسم کی ایک سوسائٹی بھی بن جاتی ہے جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہ لوگ. اچھا, تھوڑی سی میں آپ سے کلام ضرور سنتا ہوں, لیکن ذرا سا میں مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں. مفتی صاحب, کبھی کبھی اعتکاف تو ہے ہی, لیکن ایک سطحی سوال, اور آج میں ذرا آسان سوال کی طرف کوشش کر رہا ہوں. کچھ لوگ میں نے دیکھے, میرے ایسے دوست ہیں, گرمی ہوئی ہے بھائی بہت, آؤ مری چلیں وہاں روزے رکھ کے ہیں, ذرا ٹھنڈے گزر جائیں گے. ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا کہیں گے یار؟ بڑا بھائی لوگوں کے پاس ٹائم ہے. معذرت کے ساتھ تم سب کو میرا پتہ ضرور نہیں. دیکھیں, پروردگار نے اس ماہ مقدس سے متعلق کیا کہا, ہم اصول سمجھ لینا, باقی معاملات آسان ہیں. فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم, کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ روزہ رکھے. اب وہ روزہ کراچی میں رکھے یا مری میں رکھے, اس کی نیت اور انٹینشن اپنے رب کے لیے اس فرض کو ادا کرو. اب رب تعالیٰ نے اس کو اگر موقع دیا کسی کام سے, یا ویسے ہی وہ وہاں جانا چاہ رہا ہے, تو شریعت نے منع شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر آپ کے لیے مشقت کا باعث بن سکتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ روزے جیسی عبادت کو کہیں چھوڑنے پر نہ آ جائیں, تو پھر آپ کو وہیں اسٹے کرنا چاہیے جہاں پر آپ. نیت یہ آ گئی کہ ذرا آسانی سے گزرے. آیات بھائی, اس میں جگہ کی بھی قید نہیں ہے نا. بالکل, وہ تو ہے. لیکن ایک ہی کراچی میں رہتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو سخت تپتی ہوئی دھوپ کے اندر روزہ گزار رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اسپلٹ میں بیٹھ کر بھی روزہ گزار رہے ہیں. تو ایک ہی شہر ہے اور ایک ہی جگہ ہے, لیکن جس کو جیسے میسر ہے, جیسے مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سہولت میسر ہے, شرط یہ ہے کہ جو اللہ نے جو عبادت اس پر فرض کی ہے وہ صدق کے دل کے ساتھ نیت. اچھا پروفیسر صاحب, یہ بتائیے کہ اعتکاف کی صورت میں جو لوگ مساجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے, یا خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے, یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے, سو آپ وہاں پر آپ کو جانا ہوتا ہے, کس حالت میں آپ اعتکاف سے اٹھ سکتے ہیں, اعتکاف کو توڑنے کی جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر 2 وجوہات ہیں. ایک ہوتا ہے شرعی عذر, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے طبعی عذر. اچھا, جن 2 صورتوں میں اگر آپ اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. یعنی کہ اگر کوئی شخص رفع حاجت کے لیے, یا اگر اس کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب یا فرض ہو گیا ہے, وہ اس کو پورا کرنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے, اگر وہ اپنی مسجد کی, اگر مرد ہے مسجد کی اس اعتکاف والی جگہ سے نکل کر آتا ہے, یا پھر عورت ہے اور وہ اپنی جو مخصوص جگہ ہے وہاں سے نکل کر آتی ہے, تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے, اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. دوسرا شرعی عذر ہے, جس میں ایک بات بڑی فریکوینسی کے ساتھ تمام کتابوں میں درج کی گئی ہے کہ اگر وہ شخص جو معتکف ہے, وہ جس مسجد میں بیٹھا ہے, اگر وہاں پر جمعے کی نماز جو ہے وہ جماعت سے نہیں ہوتی, کیونکہ جمعے کی نماز ہوتی ہی جماعت سے ہے, تو اس وجہ سے اگر اس کو اس مسجد سے نکل کر کسی جامع مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے جانا ہو, تو وہ صرف اس وقت سے تھوڑا پہلے کے جا کر سنتیں ادا کر لے اور جماعت میں شامل ہو جائے, اور اپنی نماز کو فوراً مکمل کر کر وہ مسجد میں داخل ہو جائے, تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. یہ 2 عذر ہیں جن کی وجہ سے اس کا اعتکاف جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. اس کے علاوہ چاہے آپ کسی کا انتقال ہو چکا ہو, کوئی بیمار ہو چکا ہو, کوئی بھی صورت ہو, چاہے آپ خود بیمار ہو چکے ہوں, آپ جان کر اس مسجد کی جگہ سے یا اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلیں,
یا بھول کر انجانے میں، جیسے روزے کے لیے ہے کہ اگر بھول کر کھا لیا اور پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اعتکاف کے لیے ایسا نہیں ہے. جان کر آپ اس جگہ سے نکلے بلا عذر یا انجانے میں آپ بلا عذر نکلے، دونوں صورتوں میں آپ کا اعتکاف ٹوٹتا. بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. مفتی صاحب میں چاہوں گی آپ بھی اگر اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو آپ نے اگر مطلب چاند رات بھی ہے اور آپ ایک دن پہلے اللہ نہ کرے کوئی چیز ہوگی تو باقی آپ کے جو 9 دن کا اعتکاف ہے وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. دیکھیں آپ نے جب نیت کی تھی 20ویں رمضان کے غروب سے پہلے تو آپ نے نیت کی تھی 10 روزہ اعتکاف کی. ہاں تو وہ 10 روزہ اعتکاف یا 9 روزہ چاند کے اوپر جو منحصر ہے عشرہ آخر کو کہہ لیتے ہیں، تو آپ نے پورے عشرے کی نیت کی تھی نا. اگر آپ اس سے ایک لمحہ پہلے بھی نکلے تو وہ پورا تو نہیں ہوا. اچھا ایک بات. اب دوسری بات کہ نکل کیسے سکتے ہیں، جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ طبعی اور شرعی عذر ہو گئے. آپ نے ابھی یہ سوال بھی کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا کسی جنازے یا میں وہ جانا خود اتنا بیمار ہو گیا مسجد میں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ان کو اب ہاسپٹلائز کرنا ہے یا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. مسجد میں نہیں ہو سکتا ہے سب کچھ، ڈرپ وغیرہ نہیں ہو سکتی، ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا. تو شریعت نے آپ کو جہاں بیماری میں روزہ فرض جیسی عبادت چھوڑنے کا اختیار دیا ہے تو یہ تو پھر سنت ہے. دیکھیں کتنا آسان ہے آپ کا دین. اس چیز کو سمجھیں، دین کتنا خوبصورت ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے. تو ایسی صورت کے اندر وہ مسجد سے نکلتا ہے، اعتکاف اپنا وہ توڑتا ہے، تو وہ اس نے عذر کی وجہ سے اعتکاف توڑا. اب اس کی قضا کیسے کرے گا یہ دوسرا سوال ہے کہ میں نکل گیا اعتکاف سے، میرے معاملات ہو گئے. اب وہ ایک دن غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آئے گا، ایک دن 24 آورز کا اعتکاف کرے گا اور دن کے اندر وہ روزہ بھی رکھے گا یا اس کی قضا بھی ادا. ایک مختصر سوال اور پھر پروگرام پھر ہم نے اینڈ کرنا ہے اپنا. وہ یہ تھا کہ اکثر یہ بھی پھر وہی سطحی سوال ہے، کوئی ایسا خاص نہیں، کہ اکثر آپ دیکھیں گے اعتکاف میں لوگ جو ہے نا باہر اٹھ کے صحن میں، مسجد میں ہی ہیں، صحن میں بیٹھے ہیں، گپیں تفریح کا وہ چلگٹ جمع ہوا ہے. اس حوالے سے بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ اعتکاف کی روح کو سمجھنا پڑے گا سر کہ اعتکاف کا میرا مقصد یہ تھا کہ یار اب میں تیرے گھر میں حاضر ہوا ہوں، میں تیرے گھر میں دھرنا دیے بیٹھا ہوں، تیرے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھا ہوں صرف اس مقصد سے تو مجھے معاف کر دے. تو جب میں اسے اپنا مطالبہ منوانے کے لیے آیا اور میں دوسرے کاموں میں لگ جاؤں گا تو میرا مطالبہ کمزور ہوا. 24 گھنٹے میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا تو اس میں دیکھیں شریعت نے بیٹھنے سے منع نہیں کیا. آپ اگر ایک کارنر پہ بیٹھ گئے لیکن وہاں بھی آپ دین کے معاملات سیکھ رہے ہیں، دین کی ڈسکشن کر رہے ہیں. انڈورس کریں گے میری بات کو کہ اگر آپ اس نیت سے چپ ہیں کہ آپ کے چپ رہنے کی وجہ سے شاید آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. شریعت سے اس نے منع کیا ہے. آپ بدگوئی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں اور بند رکھیں، لیکن اچھی بات آپ کر سکتے ہیں. اور ویری شارٹلی میں میسیج بھی اگر آپ بالکل دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری زندگی ہر کوئی اپنے گریبان میں جھا کر دیکھے تو اس کی زندگی میں بہت گناہ ہو چکے، ہم سے بہت غلطیاں سرزد ہو چکی. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے علی تو راضی ہے جنت میں، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. تو حضرت علی رونے لگے. آپ دیکھیں کہ ان کو جن کو جنتوں کی بشارت مل گئی وہ راتوں کو اٹھ کر روتے تھے اور ایسا روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے، اور ایسا تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور کہتے تھے یا اللہ سفر بڑا لمبا ہے اور عمل بڑا تھوڑا ہے، میرا کیا بنے گا. جس کا سب کچھ بن گیا وہ ایسا روئے اور ایسا تڑپے. تو دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ رمضان المبارک اور پھر اعتکاف جیسی نعمت ہمیں مل رہی ہے. تو اگر سرکمسٹانسز آپ کے فیور میں ہیں جیسے مفتی صاحب نے بھی کرا، حالات سازگار ہیں تو بالکل اعتکاف میں بیٹھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ اعتراف میں تمام. بہت شکریہ سمیہ صاحب آپ کا. مفتی نعمان آپ سے تم جب بھی بات گفتگو ہوتی رہتی بہت اچھا لگتا ہے. سمیہ صاحب یہی صورت حال آپ کے ساتھ بھی. اچھا جناب ابھی بہت سارے سوالات اور بھی تھے. یقیناً عبادات کے بارے میں بہت کچھ جاننا تھا لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے تھوڑا اور کنٹینیو کر سکیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تو تب تک کے لیے ایاز احمد کو اور ثنا کو دیں اجازت. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آخر میں عباسی بھائی. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر
کریمی کا صدقہ میرے مولا عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں تجھ سے دعا